ساتواں پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ چھٹے پارے کے آخر میں عیسائیوں کا مسلمانوں کے بارے میں جو نرم گوشہ تھا اس کی دو وجوہات بیان کی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ عبادت کثرت سے کرتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ اب اس ساتویں پارے کی ابتدا کے اندر ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ 70 علماء جو عیسائیوں کے تھے ان کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام کے بارے میں مکالمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورۃ یاسین پڑھ کر سنائی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اور یہ جو وفد تھا 70 آدمیوں کا، 70 علماء کا، یہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نا، نجاشی، اس نے بھیجا تھا۔ آگے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے حلال روزی، حلال پاکیزہ مال، پاکیزہ حلال چیزیں کھانے کا یہاں حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ جس طرح کا لقمہ انسان کے اندر جاتا ہے اسی طرح کے جذبات اس کے اندر بنتے ہیں۔ اگر حلال لقمہ جاتا ہے تو نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اگر حرام چیزیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، حرام کا مال اندر جاتا ہے تو پھر گناہوں کے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ان آیات کے اندر قسم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خلاصہ سن لیں، قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک لغو قسم، لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ اپنے خیال سے کسی نے کوئی بات کی اور قسم کھا کے کی، اس کے خیال کے مطابق وہ بات ٹھیک تھی لیکن حقیقت میں وہ اس کے برعکس تھی، تو یہ لغو قسم کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو روزمرہ کہ ہماری گفتگو کے اندر تکیہ کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، قسم کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ ایسے ہمارا تکیہ کلام ہوتا ہے یا محاورے کے طور پر ہم وہ قسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی لغو قسموں کے اندر داخل ہے۔ اس پر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ دوسری قسم کی قسم غموس قسم کہلاتی ہے، ماضی کے کسی کام پر آپ نے جھوٹ بول کر قسم کھائی تو یہ یعنی غموس قسم کہلاتی ہے، اس پر گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم کہلاتی ہے منعقدہ، کہ مستقبل کے حوالے سے آپ نے کسی کام کرنے کی قسم کھائی اور وہ آپ نے پھر کام نہیں کیا تو پھر اس پر کفارہ آتا ہے۔ تو کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منعقدہ قسم پر کفارہ بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، تو توبہ بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے، پھر وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانے ہیں، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ یہ قسم جو منعقدہ ہے یہ اس کے کفارے کا بیان ہے۔ آگے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہاں شراب اور جوئے کے نقصانات کا ذکر ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے نا آپس میں نفرتیں اور جھگڑے پیدا کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر جہاں جوئے لگے ہوتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، جہاں شراب پیتے ہیں وہاں شراب کے اندر مگن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، شرابی آدمی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ شراب اور جوا یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے اور ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے یہ عام ہو چکی ہیں۔ جوا بھی عام ہو چکا ہے، اس کی مختلف شکلیں وجود میں آ چکی ہیں اور لوگ اس کو سکیموں کے نام سے اور پرافٹ کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر اس کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ آگے پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کیا چیز ہے؟ حدیث پاک میں اس کی تشریح ملتی ہے، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو یوں ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، یہ یقین ضرور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا دھیان رکھے. انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے تو یہ دھیان رکھے میں اللہ کے سامنے ہوں. یہ احسان کا خلاصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اگر احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کہ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو، اس کا بیان ہے. علماء سے اس کی تفصیل مزید پوچھی جا سکتی ہے. آگے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہ بعض اوقات معاشرے کے اندر ناپاک چیزیں، حرام چیزیں، ان کا رواج اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ فیشن بن جاتا ہے، اور فیشن پرست لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں. تو اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ وہ فیشن کی چیزیں جس کو فیشن پرست لوگ کتنا ہی اچھا سمجھیں، ان کا رواج کتنا ہی عام ہو جائے، وہ خبیث ہے، غلط ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. رواج کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے متاثر ہو کر ان غلط کاموں کا ارتکاب نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے، چاہے حالات جو بھی بن جائیں، رواج جو بھی بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہاں یہ بیان کیا، اس سے بلکہ آیت کا شان نزول اگر سمجھ میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے گی. جب حج کی فرضیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے یا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو ان کا یہ سوال کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر پوری امت کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تیرے سوال کی وجہ سے. تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ جن باتوں کی خاص ضرورت نہ ہو تو ان کی کھوج نہیں لگانی چاہیے، ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. بس جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسے من و ان مان لو. بس بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا جی. یہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں، ہمارے مزاج میں ہوتا ہے، ایسے فضول قسم کے سوالات کرتے ہیں جن کا نہ قبر میں، جن کے بارے میں سوال ہوگا نہ قیامت کے دن. تو اس آیت کے روح سے جو ہے نا ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا. آگے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کچھ نے کہہ دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتاریں جس پہ مختلف کھانے کی چیزیں سجی ہوں. تو اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معجزات کی فرمائش کرے، من پسند معجزات مانگے. یہ کفار کا مزاج ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. عمومی طور پر یہ کفار کا مزاج ہے. تو اگرچہ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے سوال کیا، ان کا مقصد کوئی ایسا نہیں تھا. آگے قرآن خود بتا رہا ہے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. یہ اطمینان قلب کے لیے مانگ رہے تھے، کوئی شک و شبہ کے لیے کہ دین کے اندر شک ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے یہ سوال نہیں کیا انہوں نے. وہ اپنا مزید اطمینان قلب کے لیے انہوں نے اس بات کا سوال کیا تھا. تو یہ تو ان کا اس منشا کے لیے سوال تھا. ویسے عمومی طور پر یہ کفار کا مزاج ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے من پسند جو ہے، من چاہے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ ایک عام مومن کی ایک مومن کی یہ شان کے خلاف ہے. بس جو اللہ کہہ دے اس کو کرنا ہے. اب جو معجزات ہیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے لیے، ان کو ماننا ہے، ان پر ایمان لانا ہے. باقی اپنی من پسند کے معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. تو یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ آسمان سے ایک مائدہ اتاریے، دسترخوان اتاریے جو مختلف قسم کی چیزوں سے سجا ہوا ہو. تو یہاں یہ ذکر ہے. پھر جنہوں نے وہ مائدہ آ گیا، قرآن نے تو اس حوالے سے تصریح نہیں فرمائی کہ وہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا. البتہ ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مائدہ آیا تھا، اور جن لوگوں نے پھر اس کا انکار کیا تو اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا.
کیونکہ خود ہی مطالبہ کیا تھا ایک معجزے کا، پھر جب وہ آ گیا تو اس کا انکار کر دیا انہوں نے، پھر اللہ کی پکڑ فوراً آ گئی۔ آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ، ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ آپ تو پاک ہیں، میرے لیے یہ کیسے مناسب ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے حق بھی نہیں ہے، مجھے نہیں ججتی ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ اسے جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے اندر ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے علم اس کو میں نہیں جانتا۔ تو یہ سارا مکالمہ چل رہا ہے۔ آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام سفارش کریں گے گناہ گاروں کی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، آپ اگر انہیں عذاب دیں تو وہ تیرے بندے ہیں اللہ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ زبردست اقتدار والے ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اصول بتا دیا کس کو میں چھوڑوں گا، کس کو عذاب دوں گا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی، مطلب نیکی ہی کام آئے گی۔ جو نیکی کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے، اور جو جان بوجھ کر گناہ کریں گے اور بغیر توبہ کے مریں گے تو اللہ ان کو عذاب دیں گے۔ یہ ایک اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی سورۃ المائدہ اپنے انتہا کو پہنچی۔ آگے سورۃ الانعام ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ انعام کا مطلب ہے چوپائے، چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ بتوں کے نام کے جانور مختص کرتے تھے اور پھر بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے، انہیں ذبح کرتے تھے، پھر ان جانوروں سے خود نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ ان کا رواج تھا، تو اس لیے ان کے عقیدے کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا ہے۔ پھر آگے اللہ نے دلائل دیے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیریوں کو اور روشنی کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جو کافر ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ نے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد شکوہ کیا ہے کہ میں تو وہ ہوں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، پھر بھی لوگ میرا شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے پھر مزید توحید پر دلائل ہیں، هو الذی خلقکم من طین، کہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہارے لیے ایک مقررہ وقت، زندگی کا وقت متعین کیا، ثم قضى اجل واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، آسمان اور زمین میں اللہ ہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے وہ جانتا ہے۔ تو یہ سارے توحید کے اوپر اللہ تعالی نے دلائل بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، کہ دوسری پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مکانات دیے، دولت دی، سب کچھ دیا ہے نا جی۔ آسمانوں سے اللہ نے بارشیں برسائیں ان کے لیے، اور نہریں بہتی تھیں ان کے باغات کے ساتھ نا جی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ساری نعمتوں کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں پکڑا اور ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ان سے سبق سیکھ لو، ان قوموں کے واقعات پڑھ کے ہی سبق سیکھ لو اے امت محمدیہ۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ یہاں سے کافروں نے جو مطالبے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے کو آنا چاہیے، اور آگے ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھی ان کے ساتھ نازل کرتے، وہ بھی انسانی شکل میں آتے، پھر بھی تمہارا یہی اعتراض ہوتا کہ یہ تو انسان ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا نا کہ رسول کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، تو اللہ نے کہا اگر ہم ان کے ساتھ فرشتے بھیجتے یا فرشتہ ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجتے، تو فرشتہ بھی تو انسانوں کی شکل میں آتا نا، کیونکہ انسانوں کو فرشتہ تو نظر نہیں آتا، تو وہ انسانوں کی شکل میں آتا تو انسانوں کو نظر آتا اور انسان اس سے رہنمائی لیتے، تو پھر بھی تو ان کا اعتراض باقی رہتا کہ یہ انسان کیوں رسول بن کر آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا جو مطالبہ ہے یہ بے جا مطالبہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے وَلَقَدْ
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں یہ ہے سبق یہ اس آیت سے کہ اے دین والو، اے علماء کرام، اگر تمہارا مذاق بھی لوگ اڑائیں، تمہیں کمتر سمجھیں، کمی سمجھیں، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ جیسے پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے، وہ جس عذاب کا جس کے بارے میں نبی ڈراتے تھے لوگوں کو، اسی عذاب نے ایک دن انہیں آ کے پکڑا۔ تو لہٰذا آج کے بھی دور میں جو دیندار ہیں، اگر لوگ مذاق اڑائیں تو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن انہیں پکڑیں گے۔ آگے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ خوشحالی اور بدحالی سب اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اللہ خوشحالی پیدا کر دے تو کوئی بدحالی نہیں دے سکتا، اللہ بدحالی دے تو کوئی خوشحالی نہیں دے سکتا۔ تو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں اچھی طرح، یعنی پتہ ہے کہ نبی برحق ہے، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں، اس کو یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوتا میں جرم کر رہا ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے سارا۔ آج کل مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، اہل باطل کو بھی پتہ ہے کہ ہم باطل پہ ہیں اور اسلام حق پہ ہے۔ اسی طرح جو مسلمان گناہگار ہیں، گناہوں میں لت پت ہوئے پڑے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن انسان کی ضد، اس کی انا اور خواہش پرستی ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہاں مجرم اور گناہگاروں کی حسرت کا بیان ہے کہ جب یہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا کہیں گے؟ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے تو ہم پھر اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، آگے قرآن نے خود کہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو ہم دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیں تو دوبارہ پھر بھی وہی کریں گے جو پہلے دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر بھی اگر ان خواہش پرستوں کو واپس بھیجا جائے، پہلے تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی نا، دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن اگر بھیج بھی دیا جائے بالفرض، تب بھی یہ وہی کریں گے جو پہلے دنیا میں کر کے آئے تھے۔ کتنا عجیب بات ہے کہ جب انسان خواہش پرستی کرتا ہے نا، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، پھر جتنا بھی عذاب اسے نظر آ رہے ہوں وہ اس سے نہیں روکتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، خواہش پرستی سے بچنا ہے۔ خواہش پرستی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا کہ جہنم کی آگ دیکھ کر بھی اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں تب بھی یہ ویسے کام کریں۔ خواہش پرستی اتنا بری چیز ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ان کا مزاج یہ ہے کفار کا، یہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، بس مولیوں کی باتیں ہیں، اسی کہیں ڈٹھے مرن دے بعد اٹھن، ایسے ڈٹھا ویسی دیکھی جائے گی۔ نہیں میرے محترم بھائیو دوستوں، یہ کفار کا مزاج ہے۔ ایمان والوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا، ایمان والے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہر عمل کرتے وقت اللہ کا دھیان ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، ہر حرکت ہماری اللہ کے سامنے نوٹ ہو رہی ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ملاقات کو بھلا کر زندگی گزارنے والے بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کو بھلا کر زندگی گزارے ہیں بہت بڑے خسارے میں۔ وہ خسارہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ دھوکے کی آنکھ بند ہو۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اب یہ افسوس کریں گے مرنے کے بعد قیامت کے دن، ہے افسوس، کیا کر کے آئے، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر کے آ گئے۔ تو اس وقت کا افسوس کرنا، ندامت کرنا، آنسو بہانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آگے دنیا کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جو آخرت کا گھر ہے وہ تقوی والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کی خاطر تم اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا لیتے ہو؟
سود کھا کے، چوریاں کر کے، ڈکیتیاں کر کے، نمازیں چھوڑ کے، بد نظری کر کے، والدین کی نافرمانی کر کے، کب تک مزے لوگے ان گناہوں کے؟ چھوٹی سی زندگی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، دل پھٹ جائے، برین ہیمریج ہو جائے، کوئی پتہ چلتا ہے؟ جوانی میں موت آ جائے، قبرستان کے اندر جائیں تو ہر قسم کی عمر کے آپ کو قبریں ملیں گی، 10 سال والا، 20 سال والا، 30 سال والا، جوان بھی، بوڑھا بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، افسر بھی، مزدور بھی، ہمیں بھی ایسے اچانک موت آئے گی۔ وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن، قیامت والے دن صرف انسانوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جانوروں کو بھی زندگی دی جائے گی، اور جس جانور نے دوسرے جانور کے اوپر ظلم کیا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس مظلوم جانور کو بدلہ دیں گے، پھر ان کو موت دے دیں گے، کیونکہ آگے ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے نا، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے اللہ کے احکامات۔ لیکن دنیا میں جانوں کے اوپر بھی جو ظلم ہوا ہوگا اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا قیامت کے دن۔ انسان تو انسان ہے نا، انسان کی تو ہر چیز کا حساب ہونا ہے، اور یہاں ہم پتہ نہیں کن باتوں کے بل بوتے ہم جو ہے ظالم دندن آتا ہے، اقتدار والا، مال والا، دولت والا دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم۔ اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصائب میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر مصائب اور تکلیفوں میں بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں جا رہا تو سمجھو آپ دل اندھے ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں، جب انہوں نے اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، ہر نعمت، ہر قسم کی نعمت ان کے لیے عام ہو گئی نا۔ پھر اللہ نے اچانک ان کو پکڑا جب انہوں نے تکبر کیا، تو پتہ چلا کہ اگر اللہ انسان نافرمانی میں ہے اور دولت مل رہی ہے، اقتدار مل رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ جیسے آج کل مالدار کہتے ہیں ہمارے پر اللہ کا بڑا فضل ہے، جی اگر نیکی ہے ساتھ، مال کے ساتھ نیکی کا جذبہ بھی ہے، نیک زندگی ہے، پھر تو واقعی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر صرف مال و دولت ہے اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تکبر ہے، ظلم ہے طبیعت کے اندر، تو پھر میرے محترم بھائی دوستوں یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اچانک اللہ کی پکڑ آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ بتایا نا، یہ کفار کے مطالبات تھے کہ نبی کے پاس دولت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، اور غیب کی باتیں اس کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نبی بن کر نہیں آیا؟ تو ان کا جواب ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ نبی جی ان کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، دولتیں نہیں ہیں میرے پاس، اور نہ ہی میں ساری غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ جتنا اللہ نے علم دیا وہ تو جانتا ہوں، اس کے علاوہ جو اللہ نے نہیں بتایا وہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ یہ نبی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہو، اس کے پاس دولت ہو، غیب کا سارا علم جاننے والا ہو۔ نبی کا کام ہوتا ہے وحی کی پیروی کرنا، لوگوں کو دعوت دینا وحی کے مطابق، وہ کرتا ہے نبی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت بھی ہو، فرشتے بھی آئیں، فرشتہ بن کر آئے نا جی، اور غیب کے سارا علم جانتا ہو۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے جو غریب صحابہ تھے نا، ان کی حوصلہ افزائی ہے، ان کی شان میں یہ آیت ہے، اور اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں قریب کریں، غریب صحابہ کو دھتکارے نہیں بلکہ انہیں پاس بٹھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ آگے ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ یہاں یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے صحابہ کو سلام پیش کیا گیا، یہ آیت صحابہ کی شان میں ہے۔ اللہ کی عظمت کے بارے میں آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی تری کی ساری چیزیں جانتا ہے، درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کو علم ہے، اور زمین کی اندھیریوں کے اندر جو دانے ہیں یا کوئی رطب ہے، یابس خشک ہے، تر چیز ہے، ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے۔ رات کو اللہ ہی تمہیں سلاتا ہے، اور دن کو جو کرتے ہو اللہ ہی جانتا ہے، پھر رات کو نیند کر کے صبح اٹھتے ہو اللہ ہی تمہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ اور پھر یاد رکھو جیسے سولانے کے بعد دوبارہ ہم تمہیں اٹھاتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کرتے تھے اللہ پھر سارا کچھ حاضر کر دے گا سامنے۔
اور اللہ ہی ہماری حفاظت کرتا ہے. بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمیں جنات کے شر سے بچاتے ہیں اور دنیا کے حادثات سے ہمیں محفوظ کرتے ہیں. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، یہ کفار کا مزاج بتایا جا رہا ہے. کفار کیا کرتے تھے؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے. اگر اللہ کو مانتے بھی تھے تو بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. لیکن جب سمندر میں کشتی پہ سوار ہوتے اور طوفان آ جاتا تھا، ان کی کشتی ڈگمگانے لگتی تھی، موت ان کے سر پر آ جاتی تھی، موت ان کو سامنے نظر آنے لگتی تھی، پھر یہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کا انکار کر دیتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تھا پھر وہ یرتیں ہوتی تھی. تو یہ آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر بھی یہی مزاج ہے. مصیبتوں میں ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، خوشحالی میں ہے تو اللہ بھول جاتا ہے. آگے یہ بتایا جا رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب اللہ یا اس کے رسول یا صحابہ کے اوپر کوئی تان کیا جا رہا ہو کسی مجلس میں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو. وہ اللہ کی لعنت کے حقدار بن جاتے ہیں ایسے لوگ. ہاں، اس وقت ان کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کرو، یہ بتانا مقصود ہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر جو عذاب ہے اس کی گرفت میں تم بھی آ جاؤ. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام عراق کا ایک علاقہ تھا نینوا، اس علاقے میں پیدا ہوئے. وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے مزاج کے مطابق انہیں دعوت دی، تاکہ بات سمجھانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی کہ جب رات ہوئی فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا، ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. یعنی جیسے تم کہتے ہو یہ میرا رب ہے. تو ستارہ جب دن ہوا پھر وہ ستارے تو نظر نہیں آ رہے تھے، کہا یہ کیسے، یہ تو غروب ہو گئے، تو غروب ہونے والے تو رب نہیں ہو سکتے. پھر چاند جب طلوع ہوا رات، کہا یہ میرا رب ہے، یہ چلو بڑا ہے اس سے. لیکن صبح پھر چاند بھی غروب ہو گیا، دن کو نظر نہیں آیا، تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، ان کو سمجھانے کی خاطر. پھر جب سورج طلوع ہوا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی چاند سے بھی. تو جب مغرب کو سورج بھی غروب ہوگا، کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رب ہوتا ہے وہ تو اس سے تو غروب نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ یہ میرا رب ہے. یعنی تم کہتے ہو نا یہ میرا رب ہے، ستارے ہمارے رب ہیں، چاند ہمارے رب ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا کہ جب یہ چیزیں غائب ہو رہی ہیں، غروب ہو رہی ہیں، تو یہ رب نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا رب صرف اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کے نظام کو چلا رہا ہے، لہٰذا اسی پر ایمان لیا. آگے 18 نبیوں کا تذکرہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے 18 نبیوں کا تذکرہ مسلسل ہے. قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 18 نبیوں کا تذکرہ مسلسل ہو سوائے اس آیت کے. ٹھیک ہے نا، یہاں مسلسل 18 نبیوں کے نام ہیں: اسحاق، یعقوب، ابراہیم، نوح، جی داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، سارے آگے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، تو علیہم السلام. ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں ہم نے چنا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. یعنی تم بھی اگر ہدایت چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ وہ ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت، مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے اور مردوں کو نکالتا ہے زندوں سے. صبح کا نظام چلاتا ہے، رات کا نظام چلاتا ہے. سورج اور چاند کو ایک حساب سے بنایا ہے اور اسی طرح ستاروں کو بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ. پھر یہ بتایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، اس کے ذریعے سے مختلف فصلیں نکالیں اور کھجور کے درخت اور اسی طرح انگور اور زیتون اور جناب والا انار کے باغات نکالے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان نشانیوں میں غور کر کے کم از کم اللہ کو پہچان لو. آگے بتائے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. یہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے تھے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان تمام صفات کا مالک رب ہو اسے بیوی اور بچوں کی کیا ضرورت ہے، کہ ان کے عقیدے کی یہاں نفی ہے.
آگے بتایا ذالکم اللہ ربکم، وہی تو اللہ ہے تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، وہی معبود ہے جو انہی صفات کا مالک ہے، پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو، اپنا سر صرف اسی کے سامنے جھکاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر میں یہ سکھا دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اور اس صورت میں مزید یہ کافر اور مومن کا فرق بھی بتلایا کہ مسلمان مسبب الاسباب پہ یقین رکھتا ہے، جبکہ کافر صرف اسباب پہ یقین رکھتا ہے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے، اور مسبب الاسباب پر یقین رکھنا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، دکان کھولنی ہے لیکن روزی کا یقین اللہ کی ذات سے ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تو یہ اس بارے کی آخری آیت، یعنی آخری آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے دعوت کا ایک بہترین اصول ہے کہ کافروں کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو، اگر ان کو گالیاں دو گے تو پھر وہ اس کے بدلے میں تمہارے رب کو گالیاں دیں، یعنی جذباتی بن کر دعوت نہ دو، بلکہ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ انہیں اچھے انداز سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ بعض کا ہم جذبات میں آ کر اہل باطل کے جو پیشوا ہیں یا ان کے جو جن کو انہوں نے معبود بنایا ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں ان کے سامنے، تو اس طریقے سے کیا ہوگا، اس کے بدلے میں وہ ہمارے رب کو گالیاں دیں گے۔ تو اللہ کو گالیاں دینے کا سبب گویا کہ ہم خود بنے، ہم گالیاں نہ دیتے، وہ بھی ہمارے اللہ کو گالیاں نہ دیتے، ہمارے رسول کو گالیاں نہ دیتے۔ تو دعوت دینے کے لیے حکمت و بصیرت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ